وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون فرعون اور اس کے لشکر سے یسومونکم سوء العذاب وہ تمہیں بہت برے طریقے سے عذاب دیا کرتے تھے یذبحون ابناءکم وہ تمہارے بچوں کو بیٹوں کو قتل کرتے تھے ویستحیون نساءکم اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اور اس کے اندر تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی بہت بڑا امتحان تھا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر تمہیں ہم نے نجات دی یعنی پار کرا دیا سمندر سے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے فرعون اور اس کی آل کو یعنی اس کے لشکر کو غرق کر دیا وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ تم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا ثم اتخذتم العجل من بعده پھر تم نے ان کے بعد یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا دیا وانتم ظالمون اور تمہارا یہ عمل بہت بڑا ظلم تھا تم یہ ظلم کر رہے تھے ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون پھر ہم نے تمہیں اس سارے ظلم کے بعد معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور فرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی عطا فرمائی لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر اپنی کچھ نعمتوں کا مختصر بلکہ بہت زیادہ اختصار کے ساتھ ذکر فرمایا 3-4 قسم کی نعمتیں اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی جن کا ان آیات میں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا پہلا تذکرہ یہ ہے کہ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو اس نے قتل کروانا شروع کر دیا اس نے حکم جاری کر دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے عورتوں کو بچیوں کو چھوڑ دیا جائے اور بچوں کو قتل کر دیا جائے اس کی وجہ یہ تھی فرعون کو کسی جادوگر نے یہ کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آگے چل کر تمہارا تختہ الٹ دے گا اور تم اس کے ہاتھوں غرق ہو جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے تو فرعون نے یہ تدبیر اختیار کی کہ کیوں نہ اس بچے کو پنپنے سے پھلنے سے پھولنے سے بڑھنے سے پہلے روک دیا جائے تو اس نے حکم جاری کر دیا جہاں کہیں بچہ پیدا ہوتا بنی اسرائیل کے فوجی جاتے جا کر اس بچے کو قتل کر دیتے تھے یذبحون ذبح کر دیتے تھے اور بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے اس نے کہا کہ جو بچیاں ہیں یہ بڑی ہو کر ہماری نوکرانیاں بنے گی ہماری بانیاں بنے گی ہمارے گھروں میں آ کر کام کریں گی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر کے اندر بڑا کیا پرورش فرعون کے گھر کے اندر ہوئی پیدا اپنے گھر میں ہوئے لیکن پرورش کہاں پر ہوگی فرعون کے گھر میں ہوئی یہ واقعہ آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا جب آئے گا انشاءاللہ پھر وہاں ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے مختصراً یہی ہے کہ پہلی جو آزمائش تھی اللہ نے کہا کہ وفی ذالک بلاء من ربکم عظیم اس سارے واقعے کے اندر تمہارے بچوں کا ذبح کیا جانا اور تمہاری عورتوں کا چھوڑ دیا جانا
یہ سارے واقعے کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، تمہارے لیے امتحان تھا۔ ذبح یذبح، ایک ہے ذبح یذبح، دو الگ چیزیں ہیں۔ ذبح یذبح کا معنی ہے ذبح کرنا عام حالات میں، جیسے کسی بیل کو، گائے کو، بکری کو، بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ذبح یذبح، پیڑ کے اوپر جب شد آ جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ذلت کے ساتھ ذلیل کر کے، رسوا کر کے ذبح کرنا۔ تو یہاں اللہ نے ذبح کا لفظ استعمال فرمایا ہے، معنی یہ ہے کہ یہ ذلیل کر کے، یعنی ان کی ماؤں کے سامنے، ان کے باپ کے سامنے، جب ماں باپ کے سامنے اس کی اولاد کو ذبح کیا جا رہا ہو، قتل کیا جا رہا ہو، ذرا سوچیں کیا گزرتی ہوگی۔ ذبح یعنی ان کے والدین کے سامنے، ماں باپ کے سامنے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، ذبح کیا جاتا تھا، ماں باپ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اس قدر ان پر ذلت اور رسوائی طاری کر دی گئی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں وہاں سے نجات عطا فرمائی، ہم نے تمہیں وہاں سے چھڑا لیا۔ پھر اس کے بعد اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل چکی ہے، آپ مدین سے واپس تشریف لا چکے ہیں، آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور اعلان فرمانے کے بعد فرعون سے کہا کہ میرا کلمہ پڑھ لو، میں نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھ لو، میری بات مان لو۔ فرعون نے کہا جی ہمارے گھر میں پرورش پائی، ہمارے گھر میں پلے، آج ہمیں کہہ رہے کہ ہم ان کے تابع دار ہو جائیں، فرما بتا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو فرعون نے بنی اسرائیل والوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ راتوں رات یہاں سے تم سفر کرو، راتوں رات یہاں سفر کرو۔ تو رات کے آخری پہر انہوں نے وہاں سے اپنا جو ضروری سامان تھا، زیورات، سونا چاندی، یہ لیا اور وہاں سے نکل گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ جب فرعون کو پتہ چلا، فرعون نے اپنا لشکر ان کے پیچھے کر دیا۔ آگے جو ہے نا دریا آ گیا، دریائے نیل۔ جب وہاں پر پہنچے تو بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ موسیٰ ہمیں مروا دیا آپ نے، آگے پانی ہے، پیچھے جو ہے نا فرعون کا لشکر ہے، اگر پانی میں جاتے ہیں تو یہاں غرق ہو کے مر جائیں گے، اگر پانی میں نہیں جاتے تو فرعون ہمیں قتل کر دے گا، مار دے گا، اب ہمارے لیے بچنا مشکل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ نے کہا موسیٰ اس پانی کے اوپر عصا ماریے۔ حضرت موسیٰ نے عصا سے پانی پر ضرب لگائی، وہ پانی جو ہے نا دونوں طرف روک گیا، جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، کالطود العظیم، جیسے پہاڑ ہوتے ہیں ویسے وہ پانی رک گیا، اور درمیان میں راستہ مل گیا ان کو۔ تو بنی اسرائیل والے اس راستے سے دریا کو عبور کرنے لگے۔ ادھر بنی اسرائیل کے لشکر کا آخری بندہ دریا سے نکلا، ادھر جو ہے نا فرعون یہاں پر دریا کے پاس پہنچ چکا تھا۔ فرعون کے ساتھ کچھ اس کے ساتھی تھے، اس کے مشیر تھے، انہوں نے کہا جی نہ جائیں، پانی کے اندر جانے کی غلطی نہ کریں، یہ راستہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا، بنی اسرائیل والوں کے لیے تھا، ہمیں یہ پانی غرق کر دے گا۔ فرعون گھوڑے پر سوار، اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل سے کہا جاؤ انسانی شکل میں، اور جا کر فرعون کے لشکر کے آگے جو ہے نا گھوڑا لگاؤ، گھوڑے کو ایڑ دو اور پانی کے اندر گھس جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسا کیا جیسا اللہ نے حکم دیا۔ تو یہاں پر ایک واقعہ ہوا، پانی کے اندر جانے سے پہلے، وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، پھر وہ بتاتا ہے انشاءاللہ۔ تو جب حضرت جبرائیل نے پانی کے اندر جو راستہ تھا اس میں چلے گئے، تو فرعون کا جو گھوڑا تھا وہ بھی بدمست ہو کر اس سے کنٹرول نہ ہوا، اس کے روکنے کے باوجود نہ رکا، اور وہ بھی اس راہ کے اوپر چلا گیا۔ اب جب فرعون داخل ہو گیا تو اس کے لشکر والوں نے کہا ہمارا بادشاہ جا رہا ہے، ہمارا حکمران جا رہا ہے، اب ہمیں بھی ہر حال میں جانا چاہیے۔ تو وہ سارے کے سارے داخل ہو گئے۔ جب بالکل دریا کے سینٹر میں پہنچے، اللہ نے پانی سے کہا اب چلنا شروع کر دو۔ پانی چلا اور وہیں پر سارے کے سارے لوگوں کو پانی میں ایک لمحے کے اندر پانی نے غرق کر کے رکھ دیا۔ یہ واقعہ انشاءاللہ 11 سپارے میں آ رہا ہے، ہم وہاں پر سورۃ یونس کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور
حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے جہاں جہاں سم جا رہے تھے ان سموں کے نیچے جو مٹی تھی، یہاں پر ایک بندہ تھا جس کا نام تھا سامری، یہ جادوگر تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس مٹی کے اندر بڑی عجیب و غریب قسم کی برکت ہے جو اس نے محسوس کر لی۔ اس نے وہ مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھانے کے بعد اپنے پاس محفوظ کر لی۔ انہوں نے اللہ نے ان کو فرعون سے بھی بچا لیا، اس کے لشکر سے بچا لیا، اور دریا سے بھی یہ دوسری طرف نکل گئے۔ اب بنی اسرائیل والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم یہ چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہم مانتے ہیں، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ اپنے رب سے کہیں ہمیں کوئی کتاب دی جائے، ہمیں کوئی شریعت دی جائے جس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا کہ 40 دنوں کے لیے آپ طور پر آ جاؤ، یعنی 40 دن اور 40 راتیں چلا کاٹنے کے لیے آپ کہاں پر آ جاؤ؟ طور پر آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر تشریف لے گئے تو سامری نے دیکھا کہ اب بڑا بہترین موقع ہے میرے پاس ان لوگوں کو بہکانے کا۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے قوم کی حفاظت کے لیے چھوڑا تھا، لیکن سامری نے کیا کیا؟ وہ مٹی اور لوگوں سے کہا جتنا تمہارے پاس سونا ہے وہ میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ لوگوں نے اس کو سونا دے دیا، اس نے مٹی اور سونا دونوں کو مکس کر کے ایک بچڑا بنایا، اور بچڑے کی خاصیت یہ تھی کہ وہ بچڑا آوازیں نکالتا تھا۔ تو سامنے نے کہا جی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھول گئے اصل خدا تو یہ ہے۔ حضرت موسیٰ ایسے بھول کر غلطی سے بھول پہ چلا گیا اصل خدا یہ، اس کی عبادت کرو۔ اچھا بچڑا اس نے بنایا کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ بنی اسرائیل والے فرعون کے جن لوگوں کے پاس رہتے تھے وہ سارے گائے کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی آنکھوں سے گائے کی عبادت ہوتا ہوا دیکھ چکے تھے اور اس شرک سے تھوڑے سے مانوس تھے، اسی لیے سامری نے بچڑا بنایا تاکہ جلدی ان کو اس طرف لایا جا سکے۔ تو بنی اسرائیل والوں نے جو ہے نا سامری کی بات مان لی اور بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ جب انہوں نے یہ کیا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے روکنے کی کوشش کی، لیکن ان کی بات کو نہ مانا گیا، ان کی بات کو نہ مانا گیا۔ یہ اپنے ذہن میں یہ نوٹ کیجیے گا، یہ بات بٹھائیے گا کہ ہمیشہ سے یہ ہوتا ہوا ہے، جب بھی کسی نے حق کی بات کی ہے تھوڑے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، زیادہ اس کے خلاف چلے گئے۔ کبھی بھی اکثریت کو معیار حق نہ سمجھنا، یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر نقش کر لیں، بٹھا لیں، لکھ لیں اپنے ذہنوں میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کے ساتھ چلنے والے کم۔ حضرت موسیٰ طور پر تشریف لے گئے، حضرت ہارون وہ سارے جتنے حضرت موسیٰ کو مانتے تھے ان میں سے بھی حضرت ہارون کے ساتھ کھڑے ہونے والے کم۔ حضرت ابراہیم کو دیکھ لیں، ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے کم۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، 950 سال تک دعوت دی، کچھ لوگ مسلمان ہوئے 950 سال کے عرصے میں، چند لوگ مسلمان ہوئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی دیکھ لیں، چند سو لوگ مسلمان تھے، چند سو، زیادہ نہیں مسلمان ہوئے مکی زندگی 13 سال تک قبل ہے۔ تو یہ اپنے ذہن میں بٹھا دیں، جب بھی معاملہ ہوگا حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگوں کی تعداد کم ہوگی، باطل کے ساتھ لوگ زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور کبھی بھی اکثریت کو معیار حق نہ سمجھنا۔ معیار حق ہمارے سامنے قرآن اور سنت موجود ہے، جو اس کے ساتھ چل رہا ہے وہ حق پر ہے، جو اس کے خلاف جائے گا وہ حق پر نہیں ہے، وہ باطل پر ہے، وہ غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ یہ بچڑے کی پوجا کرنا، بچڑے کو خدا ماننا، بچڑے کے سامنے جھکنا، اس کو سجدہ کرنا، یہ کیا تھا؟ شرک تھا۔ کیا تھا؟ شرک تھا۔ قرآن کریم نے ہمیشہ شرک کو کیا کہا ہے؟
شرک کو ظلم کا، ان الشرک لظلم عظیم. یہاں اللہ نے کیا فرمایا کہ تم نے جب بچڑے کو ثم اتخذتم العجل من بعدہ، حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد جب تم نے بچڑے کو خدا مانا، وانتم ظالمون، تم کیا کرنے والے تھے؟ ظلم کرنے والے تھے اپنی جانوں کے اوپر. تو شرک جو ہے اس کی جو کم سے کم اللہ کے ہاں جو جرم ہے یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. کم سے کم جرم یہ ظلم ہے. انسان اپنے ہاتھوں اپنی جان کے اوپر کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے شرک کر کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، 40 راتیں وہاں پر گزاری. اللہ نے آپ کو وہیں پر بتا دیا. ابھی طور پر تھے کہ آپ قوم کو چھوڑ کر آئے، آپ کی قوم نے آپ کے پیچھے بچڑے کو خدا بنا لیا. اب حضرت موسیٰ جب وہاں سے واپس آئے، آپ کی کیفیت کیا تھی اور پوری آیات کیا کرا. انشاءاللہ وہ ہم کل پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اس ظلم کے بعد بھی ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ عفو و درگزر والا معاملہ کیا. ہم نے تمہیں معاف کر دیا. صرف اس لیے معاف کیا لعلکم تہتدون، تاکہ تم کیا کرو؟ ہدایت کی طرف آ جاؤ، تاکہ تم شکر ادا کرو. ناشکری جو ہے یہ انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے. شرک کی طرف جانے کی پہلی جو سیڑھی ہے وہ کیا ہے؟ ناشکری ہے. اسی لیے ناشکری سے باز رہا کرے. ہر حال میں اللہ کو کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے. اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اپنا فضل فرمایا ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. جب جب انسان ناشکری اپنائے گا، ناشکری اختیار کرے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ شرک کی طرف ایسا ایسا سرکتا جائے گا، لڑکتا جائے گا، اور بالآخر وہ شرک پر آمادہ ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک تو کتاب عطا فرمائی، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کتاب سے مراد کیا ہے؟ تورات. اور دوسری چیز ہے والفرقان. فرقان کے 3 معنی بیان کیے گئے ہیں. ایک معنی فرقان کا یہ ہے کہ تورات ہے. فرقان سے مراد کیا ہے؟ تورات ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. جب وحی نازل ہوتی حضور علیہ السلام ساتھ ساتھ حضرت جبرائیل کے پڑھنا شروع کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو یاد کرنے کے لیے آپ جلد بازی نہ کیا، آپ صرف سنا کریں. حضرت جبرائیل جو کچھ پڑھ رہے ہیں آپ اس کو صرف کیا کریں؟ سنا کریں. ان علینا جمعہ وقرآن، اس قرآن کو جمع کرنا، آپ کے سینے میں محفوظ کرنا، آپ کے دماغ کے اندر محفوظ کرنا، آپ کے دل مبارک پر بٹھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ نے کہا ہماری ذمہ داری، ہم بٹھائیں گے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. اللہ نے فرمایا کہ اس کا مفہوم، اس کا معنی، اس کا مقصد ہم آپ کو بتائیں گے. آپ کو جستجو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے یہاں پر والفرقان سے مراد مفسرین کرام نے ایک مطلب یہ لیا ہے کہ فرقان کا معنی تورات ہے، یعنی ایک تو اللہ نے تورات کتاب کی شکل میں آپ کو عطا کیا، دوسرا قرآن کی جو فہم ہے، جو سمجھ ہے، جو اس کے مفہوم، اس کے معنی مطالب ہیں، وہ بھی اللہ نے آپ کو عطا فرما دیے. یہ فرقان ہے. دوسرا فرقان کا معنی یہ لیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے معجزے عطا فرمائے تھے، عصا والا زمین پر ڈالتے ہوئے کیا بن جاتا؟ سانپ بن جاتا، کبھی اژدہا بن جاتا، حالات کے مطابق اپنی شکل و صورت بدلتا رہتا تھا. اور دوسرا تھا ید بیضا، یہ سیدھا ہاتھ یہاں ڈالتے اور جب وہاں سے نکالتے تو کیا ہوتا؟ یہ چمک رہا ہوتا ہے چاند کی طرح، یہ چاند کی طرح چمک رہا ہوتا تھا. یہ بھی اس کا فرقان کا معنی دیا گیا ہے. بہرحال جو سا بھی معنی لیں گے، تورات نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات نے، تورات کی سمجھ نے، جون سے بھی معنی لیں گے وہ سارے بالکل صحیح صادق آتے ہیں. لعلکم تہتدون، فرمایا ہم نے یہ تمہیں تورات اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز عطا کی ہے،
یہ اس لیے عطا کی ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو، ان چیزوں کو دیکھ کر کیا کر سکو، ہدایت حاصل کر سکو، سیدھے راستے پر تم آ سکو۔ اور بنی اسرائیل والوں کو اللہ رب العزت نے یہ جتنی نعمتیں عطا فرمائیں، کچھ عرصہ وہ سیدھے رہتے، پھر دوبارہ وہ کتے کی ٹیڑے ہو جاتے، پھر وہ غلطی پر اور شرک کی طرف آمادہ ہو جاتے۔ اگلے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی کا واقعہ ہے، اور آپ نے آ کر اپنی قوم سے کیا فرمایا، قوم کے لوگوں نے کیا کہا، یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔